ایک ایسا خیال ہے، ایک ایسی سوچ ہے جسے اگر آپ نے ایک بار سمجھ لیا تو آپ اپنی پرانی یقین دہانیوں کی طرف کبھی واپس نہیں جا پائیں گے۔ نہ تو آپ ویسے مذہبی رہ پائیں گے جیسے پہلے تھے، اور نہ ہی ویسے لادین یا ملحد رہ پائیں گے جیسے آپ خود کو سمجھتے تھے۔ اور اس تجربے کی سب سے عجیب بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ نہ تو مذہب پر حملہ کرتا ہے، نہ ہی لادینیت کا دفاع کرتا ہے۔ یہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک ایسا خاموش، گہرا اور تھوڑا سا بے چین کر دینے والا سوال پوچھتا ہے جس کا سامنا کرنا ہم میں سے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ آج ہم کسی بحث میں نہیں الجھیں گے، ہم کوئی مناظرہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم بس ایک منطقی سفر پر نکلیں گے، ایک ایسا سفر جو اتنا آہستہ ہوگا کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کب آپ کی اپنی ہی سوچ کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہاں ہر طرف یقین کی نمائش ہو رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ یہ سب ایک حادثہ ہے، ایک اندھا اتفاق ہے جس کا کوئی مقصد نہیں اور کوئی انجام نہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اتنے ہی مضبوط یقین کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، ایک ایک پتہ خدا کی مرضی سے ہلتا ہے، اور سچائی اتنی واضح ہے کہ صرف اندھا ہی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ دونوں گروہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن نظر آتے ہیں، ایک چیز میں بالکل ایک جیسے ہیں؟ وہ چیز ہے قطعی یقین۔ ان دونوں کو لگتا ہے کہ وہ سچائی تک پہنچ چکے ہیں اور اب مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اسی سستی یقین دہانی کے پردے کو چاک کریں گے۔ تصور کریں کہ کائنات کے ہونے کے 3 ممکنہ طریقے ہو سکتے تھے۔ یہ ایک ذہنی تجربہ ہے، اس لیے اپنی آنکھیں بند کر کے ذرا ان تینوں صورتوں پر غور کریں۔ پہلا طریقہ، خالص اتفاق۔ ایک ایسی کائنات جہاں سب کچھ بے مقصد ہے، جہاں ایٹمز کا ٹکراؤ صرف ایک حادثہ ہے، جہاں زندگی محض کیمیکلز کا ایک اتفاقی ملاپ ہے، اور جہاں کسی شعور یا کسی گہرے معنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں کوئی ڈیزائنر نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف ایک لامتناہی خاموش خلا ہے جس میں ہم چند لمحوں کے لیے چمکتے ہیں اور پھر بجھ جاتے ہیں۔ اب دوسری صورت کا تصور کریں، جبری یقین۔ ایک ایسی کائنات جہاں خدا کی موجودگی اتنی واضح، اتنی خوفناک اور اتنی ناقابل تردید ہوتی کہ کسی کے پاس انکار کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ ہر انسان اس کے سامنے سجدے میں گرا ہوتا، کیونکہ شک کرنے کی کوئی جگہ ہی نہ چھوڑی جاتی۔ فرشتے گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے، آسمان سے روزانہ ایک آواز آتی جو ہمیں ہماری غلطیوں پر ٹوکتی، اور خدا کا جلال ہر آنکھ کو چندھیا رہا ہوتا۔ یہاں یقین کرنا آپ کی کوئی خوبی نہ ہوتی، بلکہ آپ کی مجبوری ہوتی۔ اور پھر اس تیسری صورت کا تصور کریں، پوشیدہ ترتیب۔ ایک ایسی حقیقت جو منظم ہے، جس کے قوانین اتنے گہرے اور ریاضیاتی ہیں کہ وہ عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ کائنات ہمیں دعوت تو دیتی ہے، ہمیں اشارے تو دیتی ہے، لیکن کبھی ہمیں مجبور نہیں کرتی۔ ایک ایسی دنیا جہاں سچائی موجود تو ہے، لیکن وہ خود کو ایک پردے کے پیچھے چھپا کر رکھتی ہے۔ ایک ایسی کائنات جو ہمیں شک کرنے کی مکمل آزادی دیتی ہے، تاکہ اگر ہم یقین کریں تو وہ یقین ہمارا اپنا ہو، نہ کہ کسی خوف یا جبر کا نتیجہ۔ اب یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو دونوں طرف کے لوگوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی کائنات ہے جو انسان کے اندر حقیقی تبدیلی، سچی ذمہ داری اور ایک معنی خیز انتخاب پیدا کر سکتی ہے؟ کیا وہ دنیا جہاں سب کچھ حادثہ ہے، یا وہ دنیا جہاں یقین کرنا آپ کی بقا کی مجبوری ہے، یا پھر یہ تیسری دنیا جہاں سچائی آپ کا انرجار کرتی ہے مگر آپ کو پکارتی نہیں؟ اگر ہم پہلی صورت کو تفصیل سے دیکھیں، یعنی وہ دنیا جسے خالص اتفاق کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے اور یہ سب مٹی اور گیس کا کھیل ہے، انہیں ایک بہت ہی عجیب اور گہری مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ کائنات صرف ایک حادثہ ہے، تو یہ حادثہ اتنا خوبصورت اور اتنا منظم کیوں ہے؟ انتشار یا قیاس کے بجائے اس میں اتنی گہری ریاضیاتی ترتیب کیوں ہے؟ کائنات کے قوانین، چاہے وہ کشش ثقل ہو یا کوانٹم فزکس، اتنے پائیدار
اور اتنے درست کیوں ہیں کہ ہم ان کی بنیاد پر مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ اگر سب کچھ اندھا اتفاق ہوتا تو کائنات کو تو بے ہنگم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک ایسے گیت پر رقص کر رہا ہے جس کی دھن بہت ہی نفیس ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ہمارا اپنا شعور ہے، ہماری یہ آگہی، ہماری یہ صلاحیت کہ ہم خود کائنات کو دیکھ کر اس کے بارے میں سوال کر سکیں۔ یہ محض ایک کیمیائی عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو کسی کی محبت کا احساس ہوتا ہے، جب آپ کسی فن پارے کو دیکھ کر وجد میں آ جاتے ہیں، یا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے، تو کیا آپ وہ مقصد خود ایجاد کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اسے کہیں گہرائی میں دریافت کر رہے ہوتے ہیں؟ لادینیت ہمیں یہ تو بڑی آسانی سے بتا سکتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن وہ اس سوال پر آ کر بالکل گونگی ہو جاتی ہے کہ یہ ڈھانچہ، یہ ترتیب، یہ حسن سرے سے موجود ہی کیوں ہے؟ یہاں آ کر وہ اندھا انکار ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ تسلیم کرنا کہ کچھ بھی نہیں ہے بذات خود ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جس کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں سوائے ایک مفروضے کے۔ لیکن اب ذرا دوسری طرف کے لوگوں کو دیکھیے جنہیں ہم اندھا یقین رکھنے والے کہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ تجربہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر خدا خود کو اتنا واضح کر دیتا کہ اس کا انکار کرنا ناممکن ہو جاتا تو کیا وہ کائنات واقعی بہتر ہوتی؟ ذرا سوچئے، اگر سورج کی سطح پر خدا کا نام لکھا ہوتا یا ہر گناہ پر فوری طور پر آسمان سے بجلی گرے گی تو کیا آپ کا مومن ہونا کوئی معنی رکھتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا یقین محض ایک بقا کی جبلت بن کر رہ جاتا۔ جب آپ کے پاس انکار کا راستہ ہی نہ ہو، جب آپ کے پاس مکر جانے کا اختیار ہی نہ ہو، تو آپ کا اقرار بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ قانون توڑتے ہی آپ کو جسمانی تکلیف دی جائے گی، تو آپ کا نیک ہونا آپ کی اخلاقی بلندی نہیں بلکہ آپ کا جانوروں جیسا خوف ہوگا۔ ایسی دنیا میں اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا، صرف اطاعت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی دنیا میں محبت نہیں پنپ سکتی، صرف سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ ایمان کی اصل قیمت تبھی ہے جب کفر کا اختیار موجود ہو۔ اگر خدا خود کو چھپاتا نہ تو وہ انسان کو کبھی آزاد نہ کر پاتا، اور اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان نہ کہلا سکتا، بلکہ وہ محض ایک بایولوجیکل مشین ہوتا۔ یہاں آ کر وہ مذہبی طبقہ پریشان ہو جاتا ہے جو چاہتا ہے کہ خدا سب کچھ واضح کر دے اور معجزے دکھا کر سب کو اپنا غلام بنا لے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ زبردستی کا یقین ایمان نہیں بلکہ ذہنی غلامی ہے۔ تو اب ہم اس بے چین کر دینے والے مگر نہایت خوبصورت نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ایسی کائنات جو آپ کو انکار کرنے کی مکمل اجازت دیتی ہے، جو آپ کو شک کرنے اور سوال اٹھانے پر اکساتی ہے، جو مذہبی نعروں اور کھوکھلے دعووں کے بجائے آپ کے دل کے سچے خلوص کو اہمیت دیتی ہے، اور جو کبھی آپ کو ماننے پر مجبور نہیں کرتی۔ یہ بالکل ویسی ہی دنیا ہے جس کی آپ ایک ایسی ہستی سے توقع کریں گے جو چاہتی ہو کہ آپ کا انتخاب واقعی آپ کا اپنا ہو۔ وہ ہستی جو چاہتی ہو کہ آپ اس تک ڈر کر یا مجبوری میں نہیں بلکہ اسے ڈھونڈ کر، اسے پہچان کر اور اس سے محبت کر کے پہنچے۔ ایک ایسی حقیقت جو آپ کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے اندر کھلتی ہے۔ یہ نتیجہ خدا کے وجود کو کسی ریاضیاتی فارمولے کی طرح ثابت نہیں کرتا، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ دونوں انتہاؤں کو، یعنی اندھے انکار اور اندھے یقین کو، فکری طور پر بالکل ننگا کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری وہ یقینی صورت جسے ہم اپنی ذہانت سمجھتے ہیں دراصل اکثر اوقات ہمارے اس خوف کا نام ہے جسے ہم نے اعتماد کے لبادے میں چھپا رکھا ہے۔ ہم اس لیے ملحد نہیں بنتے کہ ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم کسی بالا تر ہستی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا چاہتے، اور ہم اس لیے مذہبی نہیں بنتے کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے، بلکہ اس لیے
کہ ہم تنہائی اور بے یقینی کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی شناخت کے قیدی ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم بحثوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی وہی مانے جو ہم مان رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے یقین پر شک ہوتا ہے، اور دوسروں کا اقرار ہمارے شک کو تسلی دیتا ہے۔ لیکن سچائی بحثوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ سچائی تو تب ملتی ہے جب آپ کمرے میں اکیلے ہوں، جب آپ کے پاس کوئی تماشائی نہ ہو، جب آپ کو کسی کو متاثر نہ کرنا ہو، اور جب آپ خود سے وہ سوال پوچھیں جس کا سامنا کرتے ہوئے آپ کی روح کانپتی ہے۔ کیا آپ کا انکار واقعی ٹھوس سائنسی بنیادوں پر ہے، یا وہ صرف ایک سماجی بغاوت اور اپنی انا کی تسکین ہے؟ کیا آپ کا یقین واقعی روحانی تجربے سے نکلا ہے، یا وہ صرف اس ڈر کا نتیجہ ہے کہ اگر میں نے نہ مانا تو میرا کیا بنے گا؟ کائنات کا یہ خاموش ہونا، اس کا پرسرار ہونا، اس کا ایک طرف سے انتہائی منظم اور دوسری طرف سے ناقابل فہم ہونا، یہی اس کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی امتحان ہے۔ تصور کریں ان دو انتہاؤں کو، ایک کائنات جہاں خدا سے مکرنا ناممکن ہے، اور ایک جہاں خدا کا ہونا ناممکن ہے۔ ان دونوں کائناتوں میں انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں تلاش کا کوئی سفر ہی موجود نہیں ہے۔ ان دونوں جگہوں پر ایمان اور جستجو کی قیمت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تیسری کائنات، جس کی مٹی سے ہم بنے ہیں اور جس کی ہواؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں سچائی اپنا پتہ تو دیتی ہے، مگر اپنا بوجھ نہیں ڈالتی۔ یہاں انکار ممکن ہے، یہاں ملحد ہونے کی پوری گنجائش ہے، اور اسی لیے یہاں کیے گئے ایک سجدے کی یا ایک سچے اقرار کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم جسے اپنی عقل کی معراج سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صرف ہماری محدود سوچ کا ایک چھوٹا سا دائرہ ہو۔ ہم جسے سچائی سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صرف ایک سہارا ہو جو ہم نے اپنے فکری خلا کو بھرنے کے لیے تھام رکھا ہو۔ ذہین لوگ اکثر ان گہرے سوالوں سے بچتے ہیں، کیونکہ ان کا سامنا کرنے کے لیے انہیں اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا۔ انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ شاید وہ اتنے بھی عقل کل نہیں ہیں جتنا وہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ انہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سچائی ان کی منطق سے کہیں زیادہ بڑی اور پیچیدہ ہے۔ یہ پورا خیال کسی کو مومن بنانے کے لیے ہے، نہ کسی کو ملحد بنانے کے لیے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس سستی اور کاہل یقین دہانی سے باہر نکل سکیں جس نے ہماری روح کو بنجر کر دیا ہے۔ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سچائی اتنی ہی اہم ہے تو وہ اتنی واضح کیوں نہیں ہے کہ پوری دنیا اسے ایک بار میں مان لے؟ لیکن کیا آپ نے کبھی اس رخ سے سوچا ہے کہ اگر سچائی اتنی ہی واضح اور زبردست ہوتی تو آپ کی اپنی انفرادیت اور آپ کی اپنی شخصیت کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ آپ کی کیا اہمیت ہوتی؟ آپ محض ایک کٹ پتری بن کر رہ جاتے جسے ایک طے شدہ اسکرپٹ کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ آپ کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو مانیں جو آپ کے گلے میں زبردستی ٹھونسی گئی ہو، بلکہ اس بات میں ہے کہ آپ اس پوشیدہ ترتیب کو پہچانیں جو آپ سے آپ کا دل مانگتی ہے، جو آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی تمام تر شکایات اور شکوک کے باوجود خود کو اس عظیم حقیقت کے حوالے کر دیں جو آپ کو پکار تو رہی ہے لیکن کبھی مجبور نہیں کرتی۔ آپ کی زندگی کا سفر تب شروع نہیں ہوتا جب آپ کو اپنی پسند کے جواب مل جائیں۔ آپ کا اصل سفر تب شروع ہوتا ہے جب آپ غلط سوال پوچھنا بند کر دیتے ہیں۔ ہم سب اس کائنات کے سٹیج پر ایک ایسے کردار کی طرح ہیں جسے ڈائلاگ تو دے دیے گئے ہیں، لیکن ان کی تشریح اس نے خود کرنی ہے، اور یہی تشریح ہمارا اصل امتحان ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید خدا کا ہونا یا نہ ہونا ایک ریاضی کا سوال ہے جسے حل کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اخلاق اور محبت کا سوال ہے۔ یہ اس بات کا سوال ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ کیا آپ اتنے سچے ہیں کہ یہ مان سکیں کہ آپ کو سب کچھ نہیں معلوم؟ کیا آپ اتنے بہادر ہیں کہ اپنی پرانی سوچ کو دفن کر کے ایک نئی حقیقت کی طرف قدم بڑھا سکیں؟ یہ سوچ کا وہ مقام ہے جہاں مذہب کی تنگ نظری اور سائنس کی مادیت پرستی دونوں ایک نقطے پر آ کر پاش پاش ہو جاتی ہیں، اور وہ نقطہ ہے حیرت۔ وہ حیرت جو ہمیں بتاتی ہے
کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ رنگین اور کہیں زیادہ پراسرار ہے جتنی ہمیں اپنی دوربینوں اور کتابوں میں نظر آتی ہے۔ وہ حیرت جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی انا کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑیں اور اس عظیم شعور کے سامنے سر تسلیم خم کریں جو ہمیں اپنی بانہوں میں لیے ہوئے ہے، مگر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی بحث میں پڑھنے لگیں یا جب آپ کے دل میں کسی دوسرے نظریے کے حامل شخص کے لیے نفرت یا حقارت پیدا ہو، تو ذرا رک کر اس تیسری کائنات کے بارے میں سوچئے گا۔ اس کائنات کے بارے میں جہاں سچائی اتنی شائستہ اور اتنی مہربان ہے کہ وہ آپ کی آزادی کا احترام کرتی ہے، جہاں وہ آپ پر حاوی نہیں ہوتی بلکہ آپ کے مائل ہونے کا انتظار کرتی ہے، جہاں وہ آپ کو بھٹکنے کا پورا موقع دیتی ہے تاکہ جب آپ واپس آئیں تو وہ واپسی کسی دباؤ کا نتیجہ نہ ہو بلکہ ایک سچی محبت کا ثمر ہو۔ شاید اس زندگی کا اصل مقصد بہت سارے جوابات کا ڈھیر اکٹھا کرنا کبھی تھا ہی نہیں۔ شاید مقصد خود کو ایک ایسا سوال بنانا تھا جس کا جواب صرف سچائی ہی دے سکے۔ شاید ہمیں اس لیے اس خاموش کائنات میں بھیجا گیا تھا تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی سچائی کو ڈھونڈنا جاری رکھا جب وہ چھپی ہوئی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی محبت کی جب نفرت کرنا آسان تھا، اور ہم نے اس وقت بھی سچ بولا جب جھوٹ کا بازار گرم تھا۔ یہ کائنات ایک بہت بڑا آئینہ ہے اور آپ کو اس میں وہی نظر آتا ہے جو آپ خود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر انکار ہے تو آپ کو ہر طرف بے مقصدیت نظر آئے گی۔ اگر آپ کے اندر خوف ہے تو آپ کو ہر طرف ایک جابر خدا نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ کے اندر سچائی کی طلب ہے تو آپ کو ذرے ذرے میں وہ پوشیدہ ترتیب نظر آئے گی جو آپ کو مسکرا کر خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ اب آپ سے ایک آخری اور بہت ہی ذاتی سوال۔ اگر وہ ابدی سچائی، وہ حقیقت جسے لوگ خدا کہتے ہیں، واقعی آپ کو پانا چاہتی تو کیا وہ آسمان سے گرج کر اپنا اعلان کرتی؟ کیا وہ طاقت کے زور پر آپ کو سجدے میں گرنے پر مجبور کرتی؟ یا وہ خاموشی سے ایک دھیمی سی لہر کی طرح آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتی اور یہ دیکھتی کہ کون ہے جو شور و غل سے دور اس کی خاموش آواز کو سننے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ سوچیے وہ ضرور، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی ان تمام کتابوں اور دلیلوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے جو ہم نے صدیوں سے جمع کر رکھی ہیں، اور شاید وہی خاموشی، وہی پراسرار پردہ ہی اس کائنات کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی سچائی ہو۔ کیا آپ اس سچائی سے منہ موڑنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اور اگر آپ منہ موڑ بھی لیں تو کیا وہ سچائی پھر بھی آپ کا انصار نہیں کرے گی؟ شاید سوال کبھی یہ تھا ہی نہیں کہ خالق کتنا واضح ہے۔ شاید اصل سوال ہمیشہ سے یہ تھا کہ آپ کتنے مخلص ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ وہ نہیں ہے جسے آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جس کے ساتھ آپ اکیلے میں جیتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ سوچ کا تجربہ مکمل ہوتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آپ نے بحث جیت لی، کامیابی اس میں ہے کہ کیا آپ نے اس سوال کو جیتنے دیا؟ کیا آپ نے خود کو اس بے یقینی کے حوالے کیا جہاں سے حقیقی یقین کا جنم ہوتا ہے؟ سچائی آپ کو پکار نہیں رہی، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور اس انتظار کی حرمت کا نام ہی زندگی ہے۔